اللہ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اللہ کو پیار کیسے ہوتا ہے؟ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کو کسی ولی سے پیار ہو جاتا ہے، جب اللہ کو کسی ولی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ تیار ہو سننے کے لیے؟ جب اللہ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، ایک بندہ مجھے کہتا ہے اللہ کے پاس بھی ایموشنز ہیں، وہ بھی ایموشنز رکھتا ہے۔ میں نے کہا اس کی ایموشنز تیری ایموشنز کی طرح نہیں ہے۔ جب اسے پیار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو کیا جانے، تو کیا جانے وہ کیا کرتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ ایموشنز کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کو تم نے اپنی طرح سمجھا ہے کہ اللہ کو پیار تیری طرح ہوتا ہے۔ جب اللہ کو کسی ولی سے محبت ہو جاتی ہے تو جانتے ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ نادى جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے جبریل، ہے جبریل۔ وہ معین الدین چشتی کو جانتا ہے، وہ اجمیر کے باسی کو جانتا ہے، ہاں مولا جانتا ہوں، وہ جانتا ہے اجمیر والا معین الدین، ہاں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ رب کو پیار ہو گیا، رب فرماتا ہے جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبریل کو بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو خواجہ خواجگاں سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو غوث اعظم سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو بابا فرید الدین گنج شکر سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو صابر کلیل سے پیار ہو جاتا ہے۔ اور جبریل کے پیار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جبریل پھر آسمانی ملائکہ میں، آسمانی مخلوقات میں صدا بلند کرتا ہے، او فرشتوں، او فرشتوں، وہ سنی ہے آج کی خبر، آج کی تازہ خبر، فرشتوں جمع ہو جاؤ سنو کیا ہوا ہے جبریل، ہے جبریل امین کیا ہوا؟ ایک تخیل باندھ رہا ہوں، ہے جبریل امین کیا ہوا؟ یہ حدیث اوروں سے بھی آپ نے سنی ہوگی، چشتی سے بھی سن لیجئے، چشتی سے بھی سن لیجئے۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں فرشتوں سنو، فرشتوں سنو، تم جانتے ہو معین الدین چشتی اجمیری کو، وہ اجمیر کے باسی کو؟ فرشتے کہتے ہوں گے ہاں جبریل ہم جانتے ہیں، وہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گریہ وزاری کرتا تھا، راتوں کو اللہ کو یاد کرتا تھا، ارے وہ معین الدین چشتی، ارے وہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، ارے آج کی خبر جانتے ہو، آج کی تازہ خبر سنو فرشتوں، ہمارے اللہ کو اس سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو معین الدین سے پیار ہو گیا ہے، اب تم بھی اس سے پیار کرو، آل السماء بھی اس سے پیار کریں، اب آسمانی فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ راغب کرنے کے لیے پیار بھری باتیں کرنے لگا، بڑے دعوے کرنے لگا، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بہت کچھ کہنے لگا، تیرے لیے میں یہ کر دیتا ہوں، تیرے لیے میں وہ کر دوں گا۔ یہ جو نوجوان آج کل جھوٹے جھوٹے اور مجازی عشق اور پیار کے دعوے کرتے ہیں، سوچیں کیا تمہاری حقیقت اس پرندے کی طرح ہی تو نہیں ہے نا جو دعوے کرتے رہتے ہو عقل کے ناخن لو، عقل کے اندھو، محمد عربی کی امت ہو تم، محمد عربی سے پیار کیا کرو، اللہ سے پیار کیا کرو، اس چڑیا کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ اس پرندے نے کہا، اس پرندے نے چڑیا سے کہا، اس کو اپنے جال میں، پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ چڑیا اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ آخر اس پرندے نے کیا کہا؟ اس پرندے نے کہا ہے چڑیا تو جانتی ہے تیرے پیار میں اگر تو چاہے نا تو یہ جو گنبد ہے اس کو الٹ کر سلیمان کے سر پر پھینک دوں، اگر تو چاہتی ہے تو یہ تیرے پیار میں یہ جو گنبد ہے جس کے نیچے سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اس کو الٹ کے اس کے سر پر پھینک دوں۔ اب یہ منہ اور مسور کی دال اس چڑیا کے سامنے اس نے بات تو بڑی کر دی۔ اب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، آپ نے اس کو بلایا، اپنے دربار میں پیش کیا، کپ کپی تاری ہے اس پرندے پر، کانپ رہا ہے، کہا کیا حکم ہے سرکار؟ آپ نے فرمایا وہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے محبت میں سب جائز ہے، محبت میں جب پیار بھری بات کر رہا ہو، جب کوئی اپنے محبوب کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اے اللہ کے نبی اس پر مواخذہ نہ کرنا۔ تو مطلب بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم پیار میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے تو پیار کیسے ہوتا ہے؟ جب تمہیں پیار ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتے ہو اے محبوب تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، لیکن کوئی تارے توڑ کے لاتا ہے؟ کوئی نہیں لاتا۔ لیکن جب اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب تو انگلی اٹھا کے دیکھ، تیرے پیار میں اس چاند کو دو ٹکڑے نہ کر دو۔ عربی کا مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے، یہ نعرے لگا لگا کے ان کی آواز بیٹھ گئی ہے، میری بات کر کر کے نہیں بیٹھی الحمدللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کا کرم ہے الحمدللہ۔
اور الحمدللہ یہ مشائخ کا کرم ہے اور آپ کی محبت ہے, آپ کا جذبہ ہے. نعرے کے لیے بھی نڑا چاہیے ہوتا ہے. اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. ان کے گیت گاتے رہے, عطاؤں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. عربی کا مقولہ ہے, جب کسی سے کسی کو پیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلان یحب فلان بحیث یقلب له القبلہ, فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے, اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کے پیار میں حقیقتاً قبلہ بدلتا ہے؟ کوئی نہیں بدلتا. حقیقتاً قبلہ کوئی نہیں بدلتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, کرتا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ رب کا پیار ہے. فرمایا قدرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب تیرا رخ سوئے بیت المقدس ہوگا اور ادھر تیرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی کہ قبلہ بدلے. محبوب ایک جانب تیری زلفیں رخ بدلے گی, ادھر اللہ قبلہ بدل دے گا. محبوب کے پیار میں اللہ قبلے بدل دیا کرتا ہے. فرمایا محبوب تیری رضا کی خاطر, محبوب تیرے پیار کی خاطر, محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے رب قبلے بدل دیتا ہے. تم کہتی ہو اپنے محبوب سے, محبوب مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, پیارے تیری چاہت میں جہان آباد کر دوں. لوگ کہتے ہیں اپنے محبوب سے, لیکن کبھی کسی نے اپنے محبوب کی محبت میں کوئی جہان آباد کیا ہے؟ کوئی آباد نہیں کرتا, کوئی جہان آباد نہیں کرتا. لیکن رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے, یہ سارا جہان میں نے آباد کیا ہی تیرے لیے ہے. اسی لیے کہا زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پپن, پپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, تمہارے لیے. یہ رب کا پیار ہے اپنے محبوب سے. اور یاد رکھیے 11ویں والے کی بات سے 12ویں والے کی بات آ گئی, اور 11ویں صدقہ ہے 12ویں والے کا. بات 11ویں والے کی ہے اور 12ویں والے کا تذکرہ کیسے آ گیا. ہمیں اگر 12ویں کا احترام اور عقیدہ ملا ہے تو غوث کی 11ویں کے صدقے ملا ہے. اگر 11ویں نہ ہوتی, ہر مہینے 11ویں کی محفل کا انعقاد نہ ہوتا تو گستاخ ایمان کے لٹیرے ہمارا ایمان کب سے برباد کر چکے ہوتے. علماء نے 11ویں کے سٹیجوں پر ہمیں 12ویں کی اہمیت بتائی ہے. غوث اعظم نے ہمیں 12ویں کا عقیدہ دیا ہے, مدینے والے کے نور کا عقیدہ دیا ہے, تو 12ویں غوث پاک کے صدقے ملی. اور اگر آقا نہ ہوتے تو غوث پاک کہاں ہوتے؟ 11ویں 12ویں کا صدقہ, 11ویں کا صدقہ, تو 11ویں میں 12ویں والے کا تذکرہ, 12ویں میں 11ویں والے کا تذکرہ. ان ولیوں کی خاطر اولادیں ملتی, ان ولیوں کی خاطر مصیبتیں ڈلتی ہیں, ان ولیوں کی. اور یہ تو دنیا میں, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ حدیث ہے بخاری کی, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ جب اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جب اللہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے. وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب بخاری اور ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے ولی, اللہ کے, اب جس کا جو پیر ہے نا, جس کا جو شیخ ہے, اپنے شیخ کو چشم تصور سے دیکھے گا, اس کا پیر کیا کرے گا, اللہ کا ولی کیا کرے گا. حدیث ہے بخاری کی, اللہ کے ولی بروز قیامت کیا کریں گے؟ جب اللہ کے ولیوں کو نجات کا پروانہ مل جائے گا, جب یہ کامل مؤمنین نجات حاصل کر لیں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, گویا کہ یوں عرض کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تجھے ہم سے پیار ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے ہمیں معاف کر دیا. لیکن میرے مولا کچھ ہمارے بھی پیارے ہیں جو دنیا میں ہماری سنگت میں تھے, ہماری صحبت میں تھے, مولا آج وہ جہنم میں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, مولا یہ ہمارے پیارے ہیں, مولا یہ ہمارے اپنے ہیں, مولا یہ ہمارے اخوان ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہمارے ساتھ حج پر جاتے تھے, ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے. كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا. مولا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت میں روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت
जन्नत में इबादतें करते थे, मौला इनको जहन्नुम में डाल दिया। मौला गोया कि अर्ज कर रहे हैं इनके बगैर हम जन्नत में नहीं जाएंगे, इनके बगैर हम जन्नत में नहीं जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इरशाद फरमाएगा, है मेरे प्यारों, है मेरे वलियों, जाओ इनमें से जिसको पहचानते हो, जिसकी सूरत को पहचानते हो, जाओ उन्हें जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। अब रब टूट गया है। बरल मैं इतना कहूं, देखिए अल्लाह क्या फरमाएगा, इनमें से जिन को पहचानते हो उनको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। अब हदीस के अल्फाज ये हैं कि वलियों के जो प्यारे जहन्नुम में जल रहे होंगे ना, उनके पांव जल रहे होंगे, चेहरे नहीं जलाएगा अल्लाह। अल्लाह चेहरे नहीं जलाएगा उनके। क्यों नहीं जलाएगा? अल्लाह जानता है कि वली अपने प्यारों को चेहरे देखकर पहचानेंगे। अल्लाह जानता है शिफात वली करेंगे, अल्लाह जानता है वली जन्नत देंगे, इसीलिए उनके चेहरे नहीं जलाता, चेहरे सलामत रहते हैं। अल्लाह फरमाता है जाओ इनमें से जिसको पहचानते हो जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दो। अब पहचान कैसे होती है? इसीलिए हम कहा करते हैं कि अल्लाह के वलियों से जान पहचान रखा करो। अल्लाह के वलियों से जान पहचान कैसे होती है? जब भी पाकिस्तान जाओ ना, हुजूर की हदीस है, जब इंसान किसी कब्रिस्तान में जाता है, आम मोमिन की कब्रिस्तान में कब्र पर जाता है, तो वो आम फर्द भी कब्रिस्तान में आने वाले को पहचान लेता है। तो जब पाकिस्तान जाओ पाक पतन शरीफ जरूर जाया करो, दाता अली हजवेरी के मज़ार पर जरूर जाया करो, क्योंकि अगर तुम उनके दौर में नहीं थे तो ना सही अरे कब्र में जान पहचान कर लो। बरोज़े क़यामत जब बड़ी शिफात करेंगे तो तुम कहोगे हम माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौर में नहीं थे, हम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के दौर में नहीं थे। जब जहन्नुम में पाँव हमारी गुनाहों की वजह से जल रहे होंगे तो बाबा फरीद को कहेंगे, बाबा फरीद मैं तेरे दौर में नहीं था, लेकिन बाबा फरीद याद है पाक पतन हाजिरी जरूर दिया करता था। अरे ख्वाजा अजमेरी मैं तेरे दौर में नहीं था, लेकिन याद है आपको जब भी हिंद आता अजमेर शरीफ जरूर आता। जान पहचान हो जाती है तो अल्लाह फरमाता है वलियो जाओ जिसे पहचानते हो जहन्नुम से निकाल के दाखिले जन्नत कर दो। उस वक्त कुछ ऐसे भी होंगे जो बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से देख रहे होंगे, काश कि दुनिया में हम वलियों के खिलाफ न बोलते। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे दुनिया में भी लानत बरस रही है, दुनिया में भी जले हुए हैं, वहां भी जले हुए नजर आ रहे होंगे, वो चेहरे भी देख रहे होंगे, काश कोई वली हमें पहचान ले। अरे वली तुझे काहे पहचाने, वली तुझे क्यों पहचाने? अरे जिनके खिलाफ जिंदगी में तू हराम के फतवे देता रहा, जिनकी महफिलों को तू हराम कहता रहा, जिनके दरबारों पर जाने पर तू शिर्क और बिदअत के फतवे लगाता रहा, वो तुझे क्यों पहचानेंगे? जब मेरे आला हजरत फाज़िले बरेली गौस पाक की क़यादत में जब जन्नत जा रहे होंगे, कोई देखने वाला कहेगा अरे आला हजरत आप गौस पाक की बारगाह में अर्ज करें, आपकी अपनी शिफात भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, गौस पाक की शिफात भी दिलवा दें। आला हजरत कहेंगे अरे देखो तो सही गौस पाक के मानने वालों में से है कि नहीं? अगर गौस पाक के मानने वालों में से है आला हजरत शिफात करेंगे, और अगर कोई गुस्ताख हुआ कहेगा अहमद रजा अरे हिंद के बासी अरे खान साहब हमारी शिफात करा दीजिए, उस वक्त आला हजरत कहेंगे नहीं नहीं, उस वक्त न कहता था आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत को अगर मान गया तो। ये फिक्र हमें, ये नजरिया हमें आला हजरत से मिला है, आला हजरत से हमें इसीलिए प्यार है। मैं इसीलिए कहता हूँ अपने अकाबिर के खिलाफ कभी न जाना। वो मर्द कलंदर, वो मर्द मुजाहिद जिसने हर महाज पर काम किया, गुस्ताखे रसूल का मुकाबला किया, गुस्ताखे औलिया का मुकाबला किया, गुस्ताखे सहाबा का मुकाबला किया, जिसने उम्मत के अकाबिरीन के गुस्ताखों का मुकाबला किया। अरे वो जो फजले हक
خیر آبادی کے منہج کا ماننے والا، علامہ کفایت علی کافی جیسے شہید جنگ آزادی کا ماننے والا، دو قومی نظریہ امت کو اللہ حضرت نے اس وقت دیا جب علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پاکستان امام احمد رضا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، امام احمد رضا کی تمناؤں اور التجاؤں کا ثمرہ ہے۔ امام احمد رضا نے ہمیں پاکستان دیا، آؤ خراج تحسین پیش کریں اس مرد قلندر کی بارگاہ میں جس کے متعلق کسی ہندی شاعر نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون منافق بیٹھا ہے اور کون عاشق بیٹھا ہے، کون تماشائی ہے اور کون شیدائی ہے، کون اپنی چودراہٹ کی وجہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، میں چودھری ہوں، میں راجا ہوں، ارے میں فلاں قوم کا ہوں، میں کیوں دیوانہ وار نعرہ لگاؤں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون رند ہے، کون دیوانہ ہے، کون عاشق ہے، کون عشق و مستی میں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے میں چمک نظر آتی ہے، کس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، اس کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دلے سی ماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پیشوا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، ارے پھول توڑے پھول خارو کو گلے تر کر دیا، ہے امام قوم امت کے نگہباں زندہ باد زندہ باد، ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد۔ شادباش شادباش، خوش رہو، جیو، سلامت رہو۔ جن لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا تھا ان کو، چونکہ ہمیں بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم آئیں گے، آیا کوئی نہیں اور نہ ہی کسی کو آنے کی ہمت ہے۔ بڑا کچھ کہا گیا تھا کہ ثاقب شامی نے کہا ہے کہ امام شافعی معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا معتزلہ ایصال ثواب کے خلاف ہیں، اب کہا گیا امام شافعی ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے نہیں کہا امام شافعی معتزلہ ہے، ہم نے ایسا ہرگز نہیں کہا، اسی لیے انہیں جرت نہیں ہوئی یہاں آنے کی۔ انہیں پتا تھا کہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، انہیں پتا تھا۔ اس وقت تک ہم انتظار کر رہے ہیں، اب جو ان کے چیلے آئے ہوئے ہیں وہ نوٹس لے جائیں، وہ اب دلائل لے جائیں، میں ان کے لیے، اور یہ ریکارڈنگ بھی بن رہی ہے، میں یہ پیش کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں۔ میرا دعویٰ یہ تھا مطلق ایصال ثواب، اس پر اجماع ہے۔ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ صدقے کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حج کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دیگر عبادات کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ قراءت قرآن کے ایصال ثواب کا انکار کا قول ملتا ہے، اور یہ بھی امام شافعی سے ثابت ہے کہ وہ خود قراءت قرآن کے ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ لہٰذا ہم نے کہیں نہیں کہا کہ امام شافعی معاذ اللہ ان کا تعلق معتزلہ سے ہے۔ یہ شرح الصدور، یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں اختلف فی وصول ثواب القراءة الى المیت فجمهور السلف والائمة ثلاثة على الوصول وخالف في ذلك امامنا الشافعي وان المسلمين ما زالوا يجتمعون في كل عصر ويقرؤون القرآن من غير نكير فكان ذلك اجماعا ذكره الحافظ شمس الدین الحنبلی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امام شافعی فقط قراءت القرآن کے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، لیکن امت کا اجماع ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع امام جلال الدین سیوطی جو خود شافعی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔
علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے عن بعض اصحاب الکرام من ان المیت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف النصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات الیہ. کہا کچھ اصحاب ہمارے کہتے ہیں قرات قرآن کا ایصال ثواب جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف النصوص واجماع الامة فلا التفات الیہ. وہ فرماتے ہیں یہ تو اجماع کے خلاف ہے, یہ تو کنسنسس کے خلاف ہے. اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے. اسی طرح علامہ نووی فرماتے ہیں وذهب جماعات من العلماء الى انه يصل الى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاه والصوم والقراءه وغير ذلك. ابن قدامہ نے المغنی میں فرمایا ولنا ما ذكرناه وانه اجماع المسلمين فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون يقرؤون القران ويحدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير. حنبلی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ہر دور میں ثواب کا ایصال کیا جاتا رہا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین ما زالوا في كل عصر يقرؤون القرآن ويحدون ثوابه ولا ينكر ذلك منكر فكان اجماعا عند اهل السنة والجماعة. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب بھی قبرستان میں جاؤ تو فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ پڑھو اور اعوذ باللہ پڑھو اور قل هو اللہ پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دو. حافظ ابن تیمیہ جو ان گستاخوں کا امام ہے وہ کہتا ہے لکن اذا تصدق عن المیت على من يقرأ القرآن ينفعه ذلك باتفاق المسلمين كذلك من قرأ القرآن محتسبا وحده الى الميت نفعه ذلك. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے, اور ابن تیمیہ کہتا ہے قراءت قرآن کا ثواب بھی مردوں تک پہنچتا ہے. یہ میں نے تمام مذاہب کی ایک ایک عبارت تمام مذاہب کی پیش کر دی, اور جو میرا دعویٰ تھا کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں, پتہ نہیں کیا کھچڑی بنائی ہوئی ہے انہوں نے عقیدے کی, کیسا مکس کر دیا ہے عقائد کو. دیکھیے مذہب حنفی کی معروف عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد جو ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں. کہا وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة تمسكا بان القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. ولنا ما ورد في الاحاديث الصحاح من الدعاء للاموات خصوصا في صلاة الجنازة وقد توارثه السلف فلو لم يكن للاموات نفع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ميت تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفيوا فيه. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ماتت فاي صدقة افضل؟ قال الماء فحفر بئرا. وقال هذا لام سعد. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفي غضب الرب. وقال عليه السلام ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فان الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما ولا حديث ولا صار في هذا الباب اكثر من ان تحصى. شرح العقائد سے پیش کیا. انہوں نے خود کہا ایصال ثواب کا انکار معتزلہ کا مذہب. انشاءاللہ جو آپ نے گزشتہ ہفتے ہمارے نئے مرکز کے لیے خدمات پیش کی تھیں 2,35,000 پاؤنڈ الحمدللہ مرکز کے لیے اعلان کیا گیا تھا, جس میں اکثر جمع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہمارا جو انڈیا کا دورہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ ممبئی میں پروگرامز ہو رہے ہیں, حیدرآباد دکن میں, سکندرآباد میں, اور اس کے علاوہ لکھنؤ میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اور پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی. آپ کے لیے ہم دعا کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ عظیم ورد القادریہ الکبیر جس کی